اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم سورہ 19 وقال الذین کی سورہ فرقان، جو کہ قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہم 24 سے آج ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان آیت کریمہ کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ جب قیامت طاری ہے کہ تو ہو جائے گی، اور اس روز جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے یعنی منکرین حق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیسیکلی فرماتا ہے اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، یعنی بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف اللہ رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چپائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو نشان تہذیب بنایا تھا۔ یعنی اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یومن علی الکافرین عسیرا، اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی، یوم یعض ظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یعنی وہ کہے گا کہ جی کاش میں نے شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا، ٹھیک ہے نا۔ وقال، اور اس کا اور کیا شیطان کی بات کے بعد جو کیا کہتے ہیں ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے بڑا بے وفا نکلا ہے۔ وقال رسول، اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تہذیب بنایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بیسیکلی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کا رویہ اختیار کیا ہے، جن لوگوں نے عمل صالح کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ جو ہے اچھی زندگی کے اندر ہوں گے۔ ان کے لیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آسانی کا معاملہ فرمائے گا، ان کو ٹھہرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اچھی جگہ دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کو جو ہے اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھی جگہ ٹھہرائے گا، اور جب دوپہر کا وقت ہوگا، دھوپ کا وقت ہوگا، تو ان کو گزارنے کے لیے عمدہ مقام ملے گا۔ آسمان کی بادل کیا کہتے ہیں ان کے اوپر کیا کہتے ہیں سایہ کریں گے، فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، اور اس روز کیا کہتے ہیں صرف حقیقی بادشاہی کا دن صرف اللہ کا ہوگا، اور اللہ رحمان کی بادشاہی ہوگی، اور جو منکرین حق ہیں ان کے بڑا سخت دن ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں ان کو دعوت پہنچانی چاہیے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کو
جہنم کے عذاب سے بچائیں، اور ہم جو مسلمان ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کیا کہتے ہیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہم اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، اپنے دوستیوں کے اندر، عدل کے معاملے کے اندر، انصاف کے معاملے کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، یعنی ہم انصاف قائم کریں، عدل قائم کریں، حق کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کیا کہتے ہیں چیزیں کریں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہتے ہیں بتائی ہیں، تو قیامت کے دن کیا کہتے ہیں ہمارے لیے جو عرش سایہ بن جائے گا، اور اگر کیا کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی تو وہی دن کیا کہتے ہیں ہمارے لیے وبال کا دن بن جائے گا۔ اور آج جو امت مسلمہ اس قدر جو انحطاط کا شکار ہے، اس کی بیسک ریزننگ یہی ہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں چند رسومات کو تو عبادت بنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف فرائض ادا کر دی تو کیا کہتے ہیں ہمارا کیا کہتے ہیں معاملہ ہو گیا۔ فرائض تو کیا کہتے ہیں ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا تو زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی تکمیل ہے وہ ایسے ہوگی کہ ہمارا جو پورا نظام زندگی ہے وہ اسلامی اصولوں کے اوپر استوار ہو، ہمارے معاشرے سے سود کا نظام ختم ہو، ظلم کا نظام ختم ہو، انصاف کو بول بالا ہو، میرٹ ہو، اور یہ تمام چیزیں کیا کہتے ہوں۔ تو جو لوگ جس جگہ پہ جہاں جس پوزیشنس پہ کیا کہتے بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہی مقام دیا ہے اپنے مقام کے اوپر، وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔